عزیز طلبہ، میں ڈاکٹر رضی شہاب آپ کے روبرو ہوں اور آج کے ویڈیو میں ہم ڈاکٹر ذاکر حسین کے ایک بہت ہی مشہور مضمون احسان کا بدلہ کی تدریس کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے حکایت نگاری کے تعلق سے اور ڈاکٹر ذاکر حسین کے تعلق سے طویل گفتگو میں آپ کو کئی اہم باتیں بتائی تھیں۔ احسان کا بدلہ حکایت نگاری کے ضمن میں ہی آتا ہے اور اس مضمون کو اردو ادب میں کافی اہمیت دی گئی ہے۔ تو آئیے آج کے اس سبق میں ہم احسان کا بدلہ کی تدریس کرتے ہیں اور اس سے برآمد ہونے والے معنی و مفاہیم کو جانتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر ذاکر حسین اور بچوں کے لیے لکھی گئی ان کی تحریروں کے بارے میں بھی تھوڑی بہت گفتگو کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو ڈاکٹر ذاکر حسین کے بارے میں بہت تفصیل سے باتیں بتائی ہیں۔ یہاں پر بس ہم ان باتوں میں سے کچھ اہم باتوں کو چند منٹوں میں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور اس کے بعد میں ہم احسان کا بدلہ وہ متن پڑھیں گے اور پھر اس متن کی تشریح و تعبیر کریں گے۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر حسین ہندوستان کے صدر جمہوریہ ہند ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے عالم و فاضل شخص تھے۔ ان کی پیدائش حیدرآباد میں ہوئی تھی، لیکن ان کا اصل وطن یوپی میں فرخ آباد تھا۔ آپ کے خاندان کے لوگ قائم گنج ضلع فرخ آباد میں رہتے تھے۔ آپ کے والد روزگار کی وجہ سے حیدرآباد گئے تھے اور وہاں ایک کامیاب بیرسٹر کی طرح سے اپنا کام انجام دے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کی ابتدائی تعلیم گھر سے ہوئی اور حیدرآباد سے واپس یوپی آنے کے بعد ان کی تعلیم سب سے پہلے اٹاوہ میں ہوئی۔ وہاں سے انہوں نے ہائی اسکول پاس کیا، پھر علی گڑھ چلے گئے۔ علی گڑھ میں انہوں نے بی اے کی تعلیم مکمل کی اور اقتصادیات کے شعبے سے ایم اے پاس کی۔ انہوں نے ایل ایل بی کی تعلیم بھی حاصل کی اور 1923 میں وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے جرمنی چلے گئے، جہاں سے انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ تعلیم کے بعد ڈاکٹر ذاکر حسین مختلف سرکاری عہدوں پر فائز رہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے، بہار کے گورنر رہے اور آخر میں ہندوستان کے نائب صدر جمہوریہ اور صدر جمہوریہ ہند کے عہدے پر بھی اپنی خدمات انجام دیں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کی حیثیت ایک ماہر تعلیم کی تھی اور انہوں نے تعلیم کے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ ان کی کوششوں کا ثمرہ ہے۔ 1969 میں ڈاکٹر ذاکر حسین کا انتقال ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین ایک کامیاب رہنما، ماہر تعلیم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے قلم کار اور نثر نگار تھے۔ انہوں نے بہت سے مضامین اور کتابیں لکھی۔ ان کی زیادہ تر کتابیں اکنامکس سے تعلق رکھتی ہیں۔ اردو میں اخلاقی اور تعلیمی فکر کو عام کرنے کے لیے ڈاکٹر ذاکر حسین نے کئی بہترین کہانیاں اور مضامین تحریر کیے ہیں۔ ان کی ایک مشہور کہانی ابو خان کی بکری ہے۔ یہ ایک خوبصورت سی بکری کی کہانی ہے جسے الموڑا کے ابو خان نے پال رکھی تھی۔ یہ بکری ابو خان کو بہت عزیز اور بہت پیاری تھی، اسی لیے وہ اس کا خوب خیال بھی رکھتے تھے۔ اس کی پرورش و پرداخت اور دانہ پانی میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے، لیکن بکری کو جنگل میں آزادی سے گھومنے پھرنے کا مزہ ابو خان کے یہاں نہیں مل رہا تھا، تو اس نے ابو خان کی تمام نعمتوں کو ٹھکرا دیا اور ایک روز ابو خان کے یہاں سے بھاگ کر جنگل چلی گئی۔
اور ہوا یہ کہ جنگل کے مصائب اور وہاں کی پریشانیوں کی تاب نہ لا کر ایک دن چل بسی۔ یہ کہانی ڈاکٹر ذاکر حسین نے بچوں کے لیے تحریر کی ہے اور اس میں دوسروں کے ذریعے فراہم کردہ جنت پر طنز کیا ہے۔ وہ اپنے قارئین کے ذہن میں یہ بات بٹھانا چاہتے ہیں کہ غیر ملکی حکمرانوں کی عطا کردہ نعمتوں پر اکتفا کر کے بیٹھ جانے سے آزادی کے متوالوں کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور ایسی نعمتوں پر تکیہ کر کے بیٹھ جانا آزادی کے متوالوں کا شیوا ہے بھی نہیں۔ انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ قفس چاہے سونے کی سلاخوں سے بنا ہو، اس کی نوعیت اور ماہیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بچوں کے لیے ڈاکٹر ذاکر صاحب نے جو سرمایہ چھوڑا وہ بہت قیمتی ہے۔ ان کی کتابوں میں سلیس اور سادہ زبان استعمال کی گئی ہے، جس سے ان میں ایک فطری طرز بیان کو جگہ ملی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بچوں کی ذہنی، تخلیقی اور اخلاقی صلاحیتوں کو جلا ملتی ہے۔ بچوں کے لیے ڈاکٹر ذاکر حسین نے جو کتابیں لکھیں، جو کہانیاں لکھیں، جو مضامین لکھے، ان کا ذکر ہم گزشتہ ویڈیوز میں کر چکے ہیں، اس لیے ان تمام کا اعادہ یہاں نہیں کیا جا رہا ہے۔ البتہ آپ کو ہم بتائیں کہ احسان کا بدلہ جس کی تدریس ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ڈاکٹر ذاکر حسین کی نمائندہ کہانیوں اور حکایتوں میں شامل ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے سب سے پہلے احسان کا بدلہ کا متن پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس متن سے برآمد ہونے والی معانی و مفاہیم کے بارے میں غور و فکر کریں گے۔ یہ ایک مختصر سی حکایت ہے، تو آئیے اب سنتے ہیں احسان کا بدلہ۔ بہت دنوں کا ذکر ہے کہ جب ہمارے دیس میں نیک لوگ بستے تھے اور دغا فریب بہت کم تھا۔ ہندو مسلمان ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے اور کوئی کسی پر زیادتی نہیں کرتا تھا، اور جس کا حق ہوتا وہ اسے مل جایا کرتا تھا۔ ان دنوں میں ایک شہر تھا عادل آباد۔ اس عادل آباد میں ایک بہت مالدار دکاندار تھا، دور دور کے ملکوں سے اس کا لین دین تھا۔ اس کے پاس ایک گھوڑا تھا جو اس نے بہت سے دام دے کر ایک عرب سے خریدا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ تجارت کی غرض سے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا کہ بے خیالی میں شہر سے بہت دور نکل گیا اور جنگل میں پہنچ گیا۔ ابھی یہ اپنی دھن میں آگے جا ہی رہا تھا کہ پیچھے سے 6 آدمیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے ان کے 2-1 وار تو خالی کر دیے، لیکن جب دیکھا کہ وہ 6 ہیں، میں اکیلا ہوں، تو سوچا کہ اچھا یہی ہے کہ ان سے بچ کر نکل چلو۔ گھوڑے کو گھر کی طرف پھیرا، لیکن ڈاکوؤں نے اپنے گھوڑے پیچھے ڈال دیے۔ اب تو عجیب حال تھا، سارا جنگل گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج رہا تھا۔ سچ یہ ہے کہ دکاندار کے گھوڑے نے اس دن اپنے دام وصول کرا دیے۔ کچھ دیر بعد ڈاکوؤں کے گھوڑے پیچھے رہ گئے اور گھوڑا دکاندار کی جان بچا کر اسے گھر لے آیا۔ اس روز اس نے اتنا زور لگایا تھا کہ اس کی ٹانگیں بیکار ہو گئیں، اور کچھ دنوں میں غریب کی آنکھیں بھی جاتی رہیں، لیکن دکاندار کو اپنے وفادار گھوڑے کا احسان یاد تھا۔ چنانچہ اس نے حکم دے دیا کہ جب تک گھوڑا جیتا رہے اسے روز صبح و شام 6 سیر دانہ دیا جائے اور کوئی کام اس سے نہ لیا جائے۔ لیکن سائس نے اس پر عمل نہ کیا اور روز بروز اس کا دانہ کم کرتا گیا۔ یہی نہیں بلکہ اسے اپاہج اور اندھا سمجھ کر ہانک دیا۔ گھوڑا رات بھر
भूखा प्यासा बारिश और तूफ़ान में बाहर खड़ा रहा। सुबह हुई तो वहाँ से चल दिया, मगर अंधा था, इसलिए उसके लिए राह चलना दुश्वार था। इसी शहर आदिलाबाद में एक बड़ी मस्जिद थी और एक बड़ा मंदिर। उनमें नेक मुसलमान और हिंदू आकर अपने अपने ढंग से खुदा की इबादत करते और उसको याद करते थे। इस मंदिर और इस मस्जिद के बीच में एक बहुत ऊंचा मकान था, जिसके बीच में एक बड़ा सा कमरा था। कमरे में एक बहुत बड़ा घंटा लटका हुआ था, जिसमें लंबी सी रस्सी बंधी रहती थी। उस घर का दरवाज़ा दिन रात खुला रहता था। शहर आदिलाबाद में जब कोई किसी पर जुल्म करता या किसी का माल दबा लेता या किसी का हक मार लेता तो वो उस घर में जाता, रस्सी पकड़कर खींचता तो ये घंटा इतने ज़ोर से बजता कि सारे शहर को खबर हो जाती। घंटे के बजते ही शहर के पंच, नेक दिल हिंदू मुसलमान वहाँ आ जाते और फरियादी की फरियाद सुनकर इंसाफ करते। इत्तेफाक की बात है कि अंधा घोड़ा भी सुबह होते हुए उस घर के दरवाजे पर जा निकला। दरवाजे पर कुछ रोक टोक न थी, ये सीधा घर में घुस गया। बीच में रस्सी लटक रही थी। ये गरीब मारे भूख के हर चीज़ पर मुंह चलाता था, रस्सी को चबाने लगा। रस्सी जो ज़रा खींची तो घंटा बजा। मुसलमान अपनी मस्जिद में नमाज के लिए जमा थे, पुजारी मंदिर में पूजा कर रहे थे। घंटा जो बजा तो सब चौंक पड़े और अपनी अपनी इबादत ख़त्म करके सब उस घर में आन कर जमा हुए। शहर के पंच भी आ गए। पंचों ने पूछा, ये अंधा घोड़ा किसका है? लोगों ने बताया कि ये उस ताजिर का है, इसने ताजिर की जान बचाई थी। पूछा तो मालूम हुआ कि अब ताजिर ने इसे निकाल बाहर किया है। पंचों ने ताजिर को बुलवाया। एक तरफ अंधा घोड़ा था, उसके ज़बान ना थी जो शिकायत करता, दूसरी तरफ ताजिर खड़ा था। शर्म के मारे उसकी आंखें झुकी थीं। पंचों ने कहा, तुमने अच्छा नहीं किया, इस घोड़े ने तुम्हारी जान बचाई और तुमने इसके साथ क्या किया? तुम आदमी हो, ये जानवर है। आदमी से अच्छा तो जानवर ही है। हमारे शहर में ऐसा नहीं होता। यहाँ हर एक को उसका हक मिलता है और एहसान के बदले एहसान समझा जाता है। ताजिर का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया, आँखों से आंसू निकल पड़े। बढ़कर उसने घोड़े की गर्दन में हाथ डाल दिए, उसका मुंह चूमा और कहा, मेरा कसूर माफ़ करना। ये कहकर उसने अपने वफ़ादार घोड़े को साथ लिया और घर ले आया। फिर मरते दम तक उसके लिए हर तरह के आराम का इंतज़ाम रहा। ये वो हिकायत या किस्सा है जिसे डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने बच्चों के लिए तहरीर किया है। अज़ीज़ तलबा, हम सभी जानते हैं और मैंने ये बात बारहा बताई है आपको कि डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन हमारे मुल्क के सदर जमहूरिया होने के साथ साथ एक अच्छे नस्र निगार भी थे। ज़ाकिर साहब ने बड़ी उम्दा तकरीरें और मज़ामीन लिखी हैं और जो मतनबी एहसान का बदला हमने आपको पढ़कर सुनाया है, ये एक बड़ा दिलचस्प मज़मून है। ज़ाकिर साहब ने अपने इस मज़मून के ज़रिए अखलाकी नेकी और खुदा की मखलूक के साथ भलाई और बेहतरी का मुआमला करने की तालीम दी है। यानी अगर हमारे साथ किसी ने अच्छाई की है तो हमें उसके साथ भी नेकी से पेश आना चाहिए, चाहे वो इंसान हो या जानवर, बूढ़ा हो या जवान, हिंदू हो या मुसलमान, हमें सबके साथ अच्छाई का बर्ताव करना चाहिए। ज़ाकिर साहब ने बयान किया है कि शहर आदिलाबाद में एक तिजारत करने वाला आदमी रहता था और उसके पास एक घोड़ा था। एक बार वो शहर से
باہر اپنے کام سے جا رہا تھا کہ راستے میں اسے چور مل گئے، اور وہ پوری کہانی جو ابھی ہم نے آپ کو پڑھ کر سنائی کہ کس طرح سے اس جانور نے، اس گھوڑے نے اپنی جان پر کھیل کر اپنے مالک کی جان بچائی اور اس کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ چند دنوں تک اس لاچار اور بے یار و مددگار گھوڑے کی دیکھ بھال تو وہ تاجر کرتا رہا، مگر پھر آخرکار اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ بے سہارا گلیوں گلیوں پھرتا رہا، اور آخرکار جب لوگوں نے شرم و عار دلائی تب اسے اس کے مالک نے دوبارہ قبول کیا اور پھر اس کا خیال رکھتا رہا۔ یہاں یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ایک انصاف پرور معاشرے میں آپ کو غلط چیزوں پر یا کسی کے ساتھ زیادتی ہوئے صرف دیکھ کر گزر نہیں جانا چاہیے، بلکہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ زیادتی رکے اور مظلوم شخص کی مدد ہو۔ بلا شبہ ایسی حکایتیں ہماری ادبی اور سماجی روایات کا حصہ ہیں، جہاں اس طرح کی کہانیوں کے ذریعے بچوں کو اخلاقی تعلیم دی جاتی ہے، انہیں حسن سلوک اور بہتر اقدار کا مظاہرہ پیش کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تقریباً سبھی مذاہب نے یہ تعلیم دی ہے کہ آپ اپنے محسنوں کو یاد رکھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے محسن کو بھول جائیں اور پھر شرمندہ ہوں، جیسا کہ اس تاجر کے ساتھ ہوا۔ گھوڑے نے اس پر احسان کیا، لیکن جب گھوڑے پر مجبوری کے وقت آئے تو اس تاجر نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اور پھر لوگوں کے شرم دلانے پر اسے شرمندگی ہوئی اور وہ ذلیل ہوا۔ دراصل انسانی سماج ایک دوسرے کی باہمی معاونت اور رفاقت کے ذریعے سے ہی وجود پذیر ہوتا ہے۔ اس سماج میں ہر کسی کو دوسرے شخص سے کام پڑتا ہے، اور دوسرے کے وقت پر کام آنا احسان اور نیکی کا عمل ہے۔ عزیز طلباء، ہمیں اس حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ دوسری اہم بات جو اس حکایت سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ہمیں احسان کرنے والوں کو اچھا بدلہ دینا چاہیے۔ تیسری بات اس سبق سے یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو انصاف اور عدل کی بات کہہ سکیں، اور اس سے معاشرہ خوشحال ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گاؤں میں یا آپ کے محلے میں انصاف اور عدل کی باتیں کرنے والے لوگ ہوں گے تو زیادہ ممکن ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو اور خدا کی ہر مخلوق کو اس کا جائز حق ملتا رہے۔ ہندو اور مسلمانوں کے اتحاد پر ڈاکٹر ذاکر حسین نے بڑی عمدہ تصویر کشی کی ہے۔ دراصل ان کا خیال ہے کہ اگر معاشرے میں مذہبی منافرت کے بجائے باہمی ہم آہنگی ہوگی تو معاشرہ زیادہ درست طریقے سے اپنا ارتقائی سفر طے کرے گا اور لوگ ایک دوسرے کے کام آئیں گے، جبکہ اگر مذہبی منافرت اور فرقہ پرستی ہوگی تو معاشرے میں خلفشار ہوگا اور کوئی کسی کی مدد کے لیے آگے نہیں آئے گا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین نے اپنی اس حکایت کے ذریعے بچوں کو آپسی محبت اور اپنے محسنوں کو یاد رکھنے کا سبق دیا ہے۔ عزیز طلباء، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب نے ہم کو اخلاقی سطح پر اچھا انسان بننے کی ترغیب دی ہے۔ اخلاقی سطح پر انسان کب اچھا بنتا ہے؟ اسی وقت بنتا ہے جب اس سے کسی دوسرے شخص کو تکلیف نہ ہو۔ اسلام نے تو یہ بھی کہا ہے کہ آپ اس وقت تک پکے اور سچے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ وہی چیز
اپنے بھائی کے لیے ناپسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ یعنی جو چیزیں آپ کو اپنے لیے پسند ہیں، آپ جب وہی چیزیں اپنے دوسروں کے لیے بھی پسند کرنے لگیں تو آپ بہتر انسان بنتے ہیں۔ اب آپ نے خود تو یہ چاہا کہ گھوڑا ہماری مجبوری، ہماری پریشانی کی حالت میں ہماری مدد کرے، ہماری جان بچائے، لیکن جب گھوڑے پر مصیبت آئی تو ہم نے اس سے کنارہ کر لیا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کا یہ خیال تھا کہ کہانیاں سبق آموز ہوں تو انسان ان سے نصیحت جلدی حاصل کرتا ہے، اور اسی اصول کے تحت انہوں نے اپنی کہانیاں اور حکایتیں تحریر کی ہیں۔ احسان کا بدلہ میں ڈاکٹر ذاکر حسین نے گھوڑے اور تاجر کے رشتے کے ذریعے سے ہمیں اپنے رشتوں کو بہتر بنانے کی تعلیم دی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ وہ بنیادی باتیں تھیں جو اس حکایت سے نکل کر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ چونکہ یہ حکایت بہت واضح، سادہ اور عام زبان میں ہے جسے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے اور اس کے معنی و مفاہیم ہر شخص برآمد کر سکتا ہے، اسی لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کی مزید حکایتوں کو پڑھیے اور ان سے اپنے لیے اخلاقی اسباق اور نصیحت آموز باتیں تلاش کیجیے اور انہیں اپنی زندگی میں بھی نافذ کیجیے، تاکہ آپ بھی ایک بہتر معاشرے کے لیے ذمہ دار بن سکیں اور اپنے محلے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ آپ اسی حسن سلوک کا مظاہرہ کر سکیں جس کا مطالبہ ان جیسی حکایتوں میں کیا جاتا رہا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے اس ویڈیو لیکچر میں جہاں ہم نے آپ کو ڈاکٹر ذاکر حسین کی زندگی کے کچھ اہم واقعات سے روشناس کرایا اور بچوں کے لیے ان کی توجہ اور بچوں کے لیے لکھی گئی ان کی تحریروں کے بارے میں بتایا، وہیں ہم نے آپ کو احسان کا بدلہ جو اردو ادب کا ایک اہم مضمون، ایک اہم حکایت ہے، اس کو بھی پڑھ کر سنایا اور اس سے برآمد ہونے والے مختلف معنی و مفاہیم سے آپ کی آشنائی کروائی۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو لیکچر سے استفادہ کیا ہوگا اور آگے بھی آپ اس طرح کی حکایتوں کو پڑھنے میں دلچسپی ظاہر کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔